بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں کا تصور دیا اس میں ایک امانت بھی ہے. اسلام میں تصور کیا ہے امانت کا، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس معزز شخصیت کو دعوت دی ہے، آپ انہیں جانتے ہی ہیں. گاہے بگاہے ہمارے اس پینل، اس فورم پہ آپ ان سے ملتے بھی رہتے ہیں. جی ہاں، میری مراد جناب قاری حنیف ڈار صاحب ہے. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. قاری صاحب، اسلام میں امانت کا تصور کیا ہے؟ امانت ہوتی کیا ہے؟ امانت کا جو تصور ہے جی اسلام میں، اس کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ. ٹھیک ہے. جو شخص امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ پاک تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ہمیشہ اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جج اس کو لگاؤ جو جج لگانے کے قابل ہے، جس میں اہلیت ہے. جس میں اہلیت ہے. حاکم اس کو بناؤ جس میں اس کی اہلیت ہے. یہ اہلیہ ہے. ٹھیک ہے. اہل لوگوں کو. ہمارا سب سے بڑا جو کرائسس ہے جس وجہ سے مسلمان پیچھے رہتے ہیں وہ لیڈر کا انتخاب ہے. امین نہیں ہم لوگ چنتے. ٹھیک ہے نا. قائد اعظم نے فرمایا تھا میں مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا لیڈر دیکھ بھال کر چنیں، اس لیے کہ آدھی جنگ لیڈر کے انتخاب سے ہی جیت لی جاتی ہے. جہاں لوگ کہتے ہیں ٹاس ادھی گیم ٹاس نال جیتی جاتی، جنہیں انہیں جیت گیا وہ گیم. قائد اعظم آتا ہے لیڈر جب تم ٹھیک چنیا تو سمجھو ادھی گیم تو جیت گئے. اصل ساڈا کرائسس یہ ہے کہ ہمیشہ غلط لیڈر چننے، اتھے اسی ہار جانے. تو یہ ووٹ بھی پھر امانت ہوا؟ بالکل امانت. سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے امانت. ٹھیک ہے. یعنی میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص جس چیز کے لیے چنا جا رہا ہے اس کا اہل ہے. اب یہ میں کس چیز پر بک کر دیتا ہوں، کوئی اپنی گلی پکی کروانی ہے، کوئی کیس ختم کروانا ہے، کوئی نظریہ فکر. بکنے کی ابتدا گھروں سے ہوتی ہے، پارلیمنٹ سے نہیں ہوتی. اچھا. پارلیمنٹ تک گھر سے نکل کے پہنچتی ہے. یہ جو سینٹ کے ریٹ جی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بکتے ہیں، پھر وہ ریٹ بڑھتے جب وہ سینٹ تک جاتا ہے پھر کروڑوں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو قاری صاحب، یہ جو ہم سنتے آئے صادق اور امین مسلسل یہ 62-63 کے تناظر میں بھی بڑا صادق اور امین کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی. یہ اصطلاح صرف اسی کے لیے استعمال. اچھا. تو یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو صادق یا امین کا لقب ہے یہ صرف نبی علیہ السلام ہی کے ساتھ؟ بالکل. جس کو الصادق اور الامین ہے نا، وہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل تھا. اور آپ کی یہ صداقت اور امانت آپ کی نبوت کی دلیل بنی ہے. آپ نبی ہونے کے بعد صادق والامین نہیں ہوئے، نبوت سے پہلے یہ نبوت کے لیے بطور دلیل اللہ پاک نے پیش کیا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اعلان نبوت سے پہلے میں تمہیں ایک عمر گزار چکا ہوں. اچھا قاری صاحب، ہمارے دفتری اوقات ہوتے ہیں، ہم یا اسکول کالج کا وقت ہے، ماں باپ ہمارے فیس جمع کراتے ہیں، اسٹڈی ٹائم ہے، اس وقت میں جو خیانت ہوتی ہے کیا وہ بھی امانت میں خیانت متصور ہوگی؟ اتنا واسٹ اس کا جو ہے وہ پیمانہ ہے امانت کا کہ ہر جگہ فٹ ہوتی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو تم سینے میں چھپائے وہ اس کو بھی جانتا ہے. تو یہاں بھی خیانت ہوتی ہے. آپ کو کوئی دوست اپنے گھر لے گیا ہے، دعوت کی ہے، اس کی بیوی ہے، کوئی بہن ہے، وہ لوگ حجاب نہیں کرتے، نقاب نہیں کرتے، تو میرا یار ہے، بڑا مذہبی ہے، مولوی ہے. آپ نے اس کی بیوی کو دیکھا یا اس کی بہن کو دیکھا اور یہاں کوئی دماغ میں فطور آ گیا. اس آنکھ نے جو دیکھا اور جس نیت سے دیکھا، اللہ پاک فرماتا ہے وہ جب ایک صرف عورت دیکھنا اور ایک اس کو جو ہے وہ کس نیت سے دیکھنا. یعلم خائنۃ الاعین، جب تمہاری آنکھ خیانت کرتی ہے، تخفی الصدور وما تخفی الصدور، اور اس کے پیچھے جو ارادے ہوتے ہیں سینوں میں وہ ان سے بھی واقف ہوتا ہے. تو امانت جو ہے وہ آپ کوئی چیز اٹھا کے دفتر سے لے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نا وہ جو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خط لکھوا رہے تھے، دیا انہوں نے بجھا دیا. وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہا یہ میرا ذاتی خط ہے اور اس میں جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے. جب یہ کانسیپٹ حکمرانوں میں ہوگا تو
برکت بھی ہوگی اللہ پاک کی، وقت سے پہلے کے بعد کے وقت عین وقت پر بارشیں بھی ہوں گی، فصل بھی زمین دے گی، آسمان بارش بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو قاری صاحب پھر ایک تو یہ بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا جو کیسز بھی آئے، ہر وزیر اعظم پر بھی الزام لگا، ہر جانے والے پر آنے والا الزام لگاتا ہے اور یہ خیانت کا الزام لگتا ہے۔ تو کیا کوئی اس کی تربیت یا کونسلنگ یا اس عنوان پر باقاعدہ کوئی سیمینارز نہیں ہونے چاہیے، بتایا جائے کہ امانت کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا یہ وقت بھی امانت ہے، یہ قوم نے آپ کو ووٹ دیا، ایک امانت سونپی، اور آپ اس خزانے پہ پھر یہ توشہ خانہ، یہ ساری چیزیں۔ توشہ خانے کا تو قانون یہ ہے جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ تو وہ مال ہے جو میں لینے گیا تھا اور یہ میرے تحفے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان نے بیت المال میں جمع کرانے کے لیے مال دی ہے، وہ جو میں لینے گیا تھا زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ تحفے دیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو ہم ایک منصب عطا کرتے ہیں اور وہ جاتا ہے اور وہ کلیکشن کر کے لاتا ہے، وہ کلیکٹر اس کو مقرر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آ کے میرے سامنے ڈھیر لگا کے کہتا ہے کہ یہ وہ مال ہے جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا اور یہ وہ ہے تحفے جو مجھے دیے گئے ہیں۔ جب وہ اپنی ماں کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو اس کو کسی نے تحفے نہیں دیے، آج ہم نے منصب دار بنایا، یہ تحفے لے کے آ گیا ہے، اگلی بار جائے گا تو قبیلے والے کہیں گے کہ یہ بیمار لے جاؤ اور یہ اچھے والا چھوڑ جاؤ، اور اس کو لانا پڑے گا کیونکہ یہ تحفے نگل چکا ہے، یہ سارے تحفے بیت المال میں جمع ہوں گے۔ تو شخانہ کا حکم حضور علیہ السلام نے بیت المال میں بیت المال کا دیا ہے، جب تک تم سرکاری افسر تم تحفہ نہیں لے سکتے۔ تو وہ جو ایک ہیلا کیا جاتا ہے کہ جو توشہ خانہ سے مطلب وہ جو ہمارے ہاں توشہ خانہ ہے کہ بیت المال میں ایک چیز چلی گئی ہے اور اس سے واپس اس کی قیمت لگا کے خریدنا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک بندے نے اونٹ بیچ دیا، ایک صحابی نے، غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو ہدیے میں دیا، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کو پال نہیں سکتا صحیح سے، وہ بیچارہ ظاہر ہے آپ نے ایک پیار سے پالا ہوا اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں شخص کو اونٹ دیا تھا تحفے میں، مگر اس نے تو اس کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے اور اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس سے خرید لوں واپس۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تحفہ تم نے دے دیا تو پھر اس کو واپس کسی طرح بھی لینا ایسے ہی ہے جیسے کہہ کر کے کتا چاٹ لیتا ہے۔ مشکات کی روایت ہے، آپ اندازہ کریں بھئی، یا تم دیا اس لیے تم ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، اس میں جمع کرو، دینا تو پھر پوری قیمت دو۔ پہلے جو یہ بات کہ یہ وہ دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ جی انہوں نے خریدے، جنہوں نے خریدے انہوں نے رکھ لیے، بتاؤ کس نے بیچا؟ انہوں نے اس کو اعزاز سمجھ کے محفوظ کیا، خریدے تو اعزاز سمجھ کے خریدے، وہ بزنس کا مال سمجھ کے نہیں خریدا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ تقابل مت کرو کہ جی زرداری نے بھی لیے، نواز شریف، آپ یہ بتاؤ انہوں نے بیچے کہاں؟ آج بھی بائی دا وے اگر کورٹ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، شریعہ کورٹ یہ کہتی ہے جو انہوں نے لیے ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، واپس جمع کروائیں، سب جمع کروا دیں گے کیونکہ سب کے پاس پڑے ہوئے محفوظ ہیں سوائے ایک بندے کے جس کو آپ خریدے سے بھی کوئی نہیں، کہیں سے نہیں ملے گا۔ ہاں ٹھیک۔ تو قاری صاحب امانت پر آپ نے گفتگو فرمائی، خواتین کے حوالے سے ایک چیز مشہور ہے، وہ جو شوہروں کے پیسے تھوڑے بہت نکال دیتی ہیں جیب سے، کوئی چھپا دیتی ہیں، تو اس بارے میں یہ بھی کوئی امانت ہے یا یہ ہے اس کی رخصت ہے؟ ان کو اجازت ہے۔ اچھا، یا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے خرچے کرو، کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں جو فلاں بندہ ہے میرے شوہر کو آپ جانتے ہیں، اس کا ہاتھ بڑا مطلب تنگ ہے، جیب میں ہی رکھتا ہے، گردن کو ٹائٹ ہے، تو میں اپنے خرچے کے پیسے اس میں سے نکال لیتی ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ نے کہا ٹھیک، نکال لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اس پہ مطلب بیوی شوہر کی پاکٹ مار سکتی ہے کوئی بھی، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ شوہر کی وارث ہے نا، وارث جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس پہ حد نافذ نہیں ہوتی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ مطلب اگر بیٹا باپ بیٹے کی چوری کر رہے، بیٹا باپ کی چوری کر لے، اس پہ حد نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، بیوی شوہر کے ورثاء میں سے۔ ٹھیک ہے، بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ۔ اچھا قاری صاحب، آپ کے سارے پوائنٹس ہی خواتین کے فیور میں ہوتے ہیں۔ تو دے ہی ان کے ہاتھ میں دیا، خود وہاں سے لیتے ہیں ہم۔ ہاں جی، امانت ایسے ہی ہے۔ ہم نے تو، اور مزے کی بات ہے کہ جس نے ان کے سپرد کیا اگر وہ سگڑ ہے تو کامیاب ہی ہوا ہے، گھر بناتی ہے، ہاں گھر وہ بناتی ہے۔
آج تک اس نے جو مشورے دیے ہیں، اگر میں کسی حساب میں ہوں تو اس کے مشوروں کی وجہ سے ہوں. فلاں جگہ خرید لیتے ہیں، فلاں بیچ دیتے ہیں، فلاں خرید لیتے ہیں، اور ہم جناب اسی طرح کرتے رہے. آج الحمدللہ اللہ پاک نے سمجھ لے کہ ارب پتی کیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس پر اعتماد کیا اور اللہ نے برکت دی. الحمدللہ. ہم بھی آپ کے سامنے ہی ہے قاری صاحب. ہمیں تو مطلب انسٹرکشنز آتی ہیں تو ہم فوراً اسٹینڈ اپ ہو کے کال بھی سنتے ہیں اور کھڑے ہو کے رسپانس بھی کرتے ہیں، کیونکہ بیوی جب تک خوش رہے گی، بیوی کو اتھارٹی دیں گے تو وہ میرا خیال ہے گھر چلائے گی بھی اچھا، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی. اور بیوی کے لیے اصل امانت یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے. ہاں جی، بالکل اسی طرح. تو اس حوالے سے کوئی پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی، نبی سے ناراض ہونا. دیکھیں نا، نبی ہے نا، لیکن آپ نے الاؤ کیا بیویوں کو. تم مجھے پلٹ کر جواب بھی دے سکتی ہو بطور بیوی، مجھے شور کے طور پہ جواب دے سکتی ہو. تم جو ہے تنقید بھی کر سکتی ہو مجھ پر بطور شور کہ آپ یہ کام ایسے کرتے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں. تم مجھ سے ناراض بھی ہو سکتی ہو بطور شور. آپ نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول کیسے. آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو جب بھی قسم کھاتی ہو کہتے کلّا و رب ابراہیم کے رب کی. ہاں، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتے کلّا و رب محمد. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، ایسے محبت تھوڑی دل سے نکلتی ہے. پانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پی لیے، حضور نے ان سے وہ لے لیا کولا اور ان کو دکھا کر وہاں منہ رکھا جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور پانی پیا اور مسکرائے. یعنی یہ اظہار عورت وہاں لگائے جہاں پیار اظہار مانگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بیوی دل سے پیار کرتی ہے، اگر کہتی نہیں تو غلطی کرتی. شوہر اگر کرتا ہے محبت تو اس کو اس سے ایکسپریشن کنوے کرنا چاہیے اسے نا. دیکھیں اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کتنی تعریف کیا اپنے رسول کی، لیکن اس کے باوجود حضور کے دل میں پیاس ہے کہ میری بیوی میری تعریف کرے. سمجھیں؟ تو حضرت حضور وہ جوتا گانٹ رہے تھے، گرمی کا موسم تھا تو آپ کا پسینہ قطرے گر رہے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بالکل مبہوت ہو کے دیکھ رہی تھی. تو حضور چونک گئے، تو بھائی انہوں نے ٹک ٹکی لگا دے. عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ اللہ کے رسول اگر آج فلاں شاعر ہوتا نا جس نے یہ کہا تھا کہ اس کی جبیں سے ستارے ٹپکتے ہیں تو بخدا آج آپ اس کا مصداق ہیں. حضور نے جوتا رکھ دیا، بوسہ دیا ان کے ماتھے کو، فرمایا عائشہ واللہ تو نے ہمیں راضی کر دیا. یعنی کس قدر حضور تڑپ گئے بیوی کی وہ کمپلیمنٹ سے. تو بیویوں کو کمپلیمنٹ دینا چاہیے بہنوں بیٹیوں. اور میں اپنی بیگم سے بھی کہہ دوں، ہاں بالکل کہہ دیں، اپنی والی کو بھی کہہ دیں. اور یہ فرائض میں شامل ہے، یہ ضروری ہے. وہ آپ کو پتہ نا، وہ گائے کا دودھ جب وہ کرتے ہیں تو دھار مارتے ہیں نا، دھار مارتے اس کو دیتے ہیں نا منہ پہ، وہ پلٹ کے دیکھتی ہے تو دھار دیتے ہیں تو پھر وہ اور دودھ اتارتی ہے، چکھتی ہے اس کو. تو یہ پیار کا اظہار، یہ چیز اگر اور مزید پیار چاہیے تو پچھلے کا کچھ چکھاؤ اگلے کو. ٹھیک ہو گیا. قاری صاحب بہت شکریہ، انتہائی دلچسپ انداز سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا قاری صاحب عموماً تربیتی موضوعات پہ، اصلاحی موضوعات پہ اپنے مخصوص انداز سے تربیت فرماتے ہیں. آپ کے کوئی سوال ہوں، اعتراضات ہوں، اشکال ہوں، تجاویز یا آراء ہوں، کامنٹ سیکشن میں آ کر دیجیے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.